जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं कारीगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो सबक है वो सबक है इन छल्लों के बारे में। छल्ला आपने सुना होगा कि छल्ला, सादा छल्ला जो है वो क्या चीज़ है, कैसे बनता है। आज मैं ये चीज़ आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जो छल्ले आप नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गोल्डन टाइप, ये सॉरी कॉपर टाइप का ये छल्ला है, ठीक है। और ये जो है गोल्ड के हैं, सोने के छल्ले हैं। और ये देखें ऊपर एक गोल्ड का छल्ला है और नीचे जो है ये अगर मैं गलत नहीं तो शायद ये वाइट गोल्ड, यानी कि जो सफ़ेद गोल्ड होता है, जो कि इस सोने से ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। ये उसका ये उसका बना हुआ छल्ला है जी, ठीक है, जो ज़्यादा महंगा। दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो छल्ला आप देख रहे हैं सामने, ये अंदर से भरा हुआ है, यानी कि ये ठोस है सारा, ठीक है। और यानी अगर कोई इसको ज़्यादा वज़न का बनवाना चाहे तो ये वाला छल्ला जो है उसको बना के दिया जा सकता है। और ये ऊपर से प्लेन है, लेकिन ये प्लेन तो है ही, लेकिन आप ज़रा उसको गौर से देख रहे होंगे कि ऊपर से ये कर्व डाला हुआ है, यानी कर्व CURV कर्व, यानी कि कर्व सा डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो कर्व है दोस्तों, इसको ये बाकायदा एक ठप्पा है जिसको सादावार ठप्पा कहा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ये डिज़ाइन का ये डिज़ाइन तो टूल से बनाए हुए हैं। अगर ठप्पा जो है, छल्ला जो है वो ठप्पे वाला भी बनाना चाहें तो वो बन सकता है। उसके ठप्पे जो है हम लगाते थे। दोस्तों ठप्पे कैसे लगाते थे, पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ठप्पे पहले जो है लोहे का एक जो है ना गुटका सा होता था, जिसके ऊपर ठप्पा नक्श किया हुआ होता था, ठप्पा बनाया हुआ होता था। फिर वो चांदी का जो तार है वो तार लेके उसको ठप्पे के ऊपर रख के ऊपर से हथौड़ी के साथ मारा जाता था। जितना वो ठप्पा था वहाँ तक, यानी कि फ़र्ज़ करें वो 1 इंच का ठप्पा है ना, तो 1 इंच के ठप्पे को हथौड़ी के साथ कूट कर उसको जो है ना वो ठप्पा ठोका जाता था। उसको ठप्पा ठोकना कहते हैं, ठीक है। तो अब तो जैसे जैसे जिद्दत आई है दोस्तों, उसमें जो है अपने जो मशीन की जो जिसमें तार खींची जाती है, उसी मशीन में जो पतरे वाली जो तार है, उसमें पतरा भी खींचा जाता है और तार भी खींची जाती है। लेकिन अब उसको जो है उसी में उन्होंने रूलों में जो है वो ठप्पों के डिज़ाइन जो है वो कंधा कर दिए हैं, वो बना दिए हैं, ताकि उसमें से एक ही बार तार को डाल के जब उसको मशीन को चलाया जाए तो वो एक ही बार में वो ठप्पा उसको तार को, चाहे वो 10 फुट की तार है, 20 फुट की तार है, चाहे 5 फुट की तार है, तो उसको जो है एक ही दफ़ा में मशीन चलने में उसको सारी तार को ठप्पा लग जाता है। तो दोस्तों इसमें ये देखें, ये जो डिज़ाइन मुख्तलिफ बने हुए हैं इसके अंदर, ये ठप्पे के अंदर, ये आप देख रहे होंगे। पहले तो इसको, अच्छा ये वाले जो डिज़ाइन है ये आप देखेंगे कि ये अंदर से खाली हैं, ये हल्के वज़न के हैं, यानी कि ये छल्ले, ये वाला छल्ला और ये वाला छल्ला, ये दोनों वज़नी हैं, ठीक है। ये नीचे पड़ा हुआ है ये भी, लेकिन ये वाले जो छल्ले हैं ये इनसे ज़रा हल्के वज़न के हैं, ठीक है। ये कम से कम, अगर मैं गलत नहीं तो कम से कम 1.5 से 2 ग्राम का एक छल्ला होगा ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। तो इनको ऐसा है कि ये बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि इसको ठप्पा जो है वो कहीं ख़राब ना, यानी कि जो इसके अंदर से जो है ये बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है इसको, ठीक है। और इसके ऊपर इसको मैट की जाती है। जैसे ये देखें, ये वाला जो डिज़ाइन है ये देखें, ये बिल्कुल इसको अलग से डिज़ाइन बनाया गया है इनका। तो ये मैट करके इसके ऊपर फिर छिलाई की गई है, ताकि ये देखें इसी मैट की वजह से ये जो छिलाई है, ये जो डिज़ाइन इसके अंदर डाला गया है टूल के साथ, ये जो है वाज़े नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अगर इसमें ये वाले छल्ले देखे जाएँ तो ये भी बिल्कुल जो है खूबसूरत लग रहे हैं। इसको वैसे ही चमक दे के बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थे छल्ले जो सोने के बनते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और चीज़ भी बताता चलूँ कि हमारे जो पुराने असातिज़ा कराम थे, उनके पास अपना क्या कहते हैं, छल्ले बनवाने के लिए बुज़ुर्ग जब आते थे, बल्कि हमारी दादी अम्मी, हमारी नानी अम्मी जब बनाने के लिए आते थे, तो वो एक नाम लिया करते थे बुध 25 का, यानी कि बुध 25 के छल्ले जो है बनाने के लिए हमें कहते थे वो, ठीक है। ये आज भी हमारे पास आते हैं। तो ये बुध 25 क्या चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ मैं आज आपके साथ जो सबक मुझे याद है, तो वो सबक मैं आज आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश करूँगा, ठीक है।
تو اس میں دوستوں بدھ اور 25 کا مطلب یہ ہے کہ بدھ کا دن یعنی ویڈنسڈے، بدھ کا دن جو جمعرات سے پہلے آتا ہے اور منگل کے بعد میں آتا ہے بدھ، وہ بدھ کا دن ہو اور اس دن چاند کی 25 تاریخ ہو، کوئی سا بھی مہینہ اسلامی مہینہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی 25 تاریخ ہو۔ دوستوں یہ جو بدھ 25 ہے یہ ہمارے بزرگوں کے درمیان، بزرگوں کے نقطہ نظر سے کہ یہ چیز جو ہے بڑی بابرکت دن مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دن جو وہ بلکہ ہمیں بدھ 25 آنے سے کوئی ایک ہفتہ 2 ہفتہ یا ایک مہینہ یا کافی عرصہ پہلے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی اس تاریخ کو یہ بدھ 25 بن رہی ہے، یعنی کہ انگریزی تاریخ کوئی بھی ہو، چاند کی 25 اور جو دن ہو وہ بدھ کا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس دن جو ہے نا ہم بیٹھ کے چھلے بناتے تھے، ٹھیک ہے، ہماری جب میں اپنی دکان پہ کام کیا کرتا تھا اپنے استاد کی دکان پہ، تو اس دن ہم بیٹھ کے چھلے بناتے تھے۔ تو وہ چھلے دوستوں اس کا جو فائدہ کیا ہوتا تھا، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہماری جو دادی امی یا نانی امی ہمیں جو بتانے کے لیے آتی تھیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ جو بدھ 25 کے چھلے ہوتے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ جو انگلیوں کے جو ناخن ہیں ان کی جو سائڈیں پک جاتی ہیں کبھی کبھی، ان کو کوریں بھی کہتے ہیں، کوریں پک جاتی ہیں جیسے، تو پھر وہ چھلا پہننے سے وہ کوریں پکنا بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو درد کبھی ان کی کوئی جوڑوں کا درد ہے یا جیسے کیا کہتے ہیں اپنا کوئی ان کے پٹھوں کا درد ہے یا جیسے کوئی شوگر ہے یا بواسیر ہے، تو بواسیر کو اس کو جو پھر وہ کڑا جو ہے وہ چھلا جو ہے وہ پہنا جاتا تھا یقین کے ساتھ۔ دوستوں توکل جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چھلا جو ہے وہ بدھ 25 والا دن جو بنا ہوا چھلا ہوتا ہے وہ جو پہنا جاتا ہے تو اس سے پھر جو ہے وہ درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ درد جو ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں یہ توکل کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ چھلا بنتا کیسے ہے؟ بعض اوقات تو دوستوں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پہ ایک منت جو چلی ہوئی ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ ملتان اور خانے وال کے درمیان کے علاقے کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس علاقے میں جو ہے یہ ایک منت، شاید دوسرے شہروں میں بھی ہو، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، کہ لوگ مانگ کے 1 روپیہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس سے وہ جو چاندی جو ہے کو 3 ماشے چاندی یا 2.5 ماشے یا 2 ماشے چاندی کا جتنا بھی وہ بتائیں، جو مولوی صاحب یا جو ہے دم کرنے والے جو بھی بتائیں کہ جی اس سے پھر وہ مانگے ہوئے پیسے اس کے ساتھ وہ چاندی خریدی جاتی ہے، اور اس چاندی سے یعنی کہ وہ سونار کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسی میں سے اپنی مزدوری رکھیں اور اسی میں سے باقی جو چاندی بچ جاتی ہے اس چاندی کا چھلا بنا کے ہمیں دے دیں۔ وہ پھر جو ہے شوگر کے علاج کے لیے وہ چھلا پہنا جاتا تھا، یعنی کہ مانگے ہوئے پیسوں سے بنا ہوا چھلا جو ہے وہ شوگر کی بیماری یا کسی بھی چیز کی بیماری سے جو ہے نا وہ نجات دلاتا تھا۔ یہ دوستوں توکل کی بات ہے، یقین کی بات ہے، اور اللہ کریم ان کو جو ہے شفا بھی دیتے ہیں۔ اور دوستوں بعض اوقات چھلا جو بنوا کے اس کو پھر پڑھوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی چھلا جب بن جاتا ہے پھر اسی چھلے کو یعنی مانگے ہوئے پیسوں سے بنا ہوا چھلا جو ہے اس کے اوپر پھر وہ دم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چیز دوستوں الگ ہے، اور اس کے بعد جو بدھ 25 ہے یہ چیز الگ ہے۔ یہ دونوں ہی انسان کے فائدے کے لیے ہیں، تو اس کو جو ہے نا پہننا جو بزرگ لوگ ہیں وہ پہنتے ہیں، جس سے وہ ان کے نزدیک، بلکہ یقین کی بات ہے ان کی، کہ بیماریاں نزدیک نہیں آتی یا جوڑوں میں درد جو ہے وہ نہیں رہتا، انسان ٹھیک رہتا ہے۔ تو دوستو یہ جو بنانے کا یہ جو چھلے بدھ 25 والے جو چھلے ہیں، بدھ 25 والے جو چھلے ہیں ان کا پہلے جب ہم اپنے اساتذہ کرام کی دکان پہ کام کرتے تھے اس وقت جو چھلے بنائے جاتے تھے وہ اس طرح بنائے جاتے تھے کہ ایک تار تانبے کی اور دوسری تار اسی سائز کی جو ہے وہ چاندی کی، ان دونوں تاروں کو اکٹھا کر کے ان کو وٹ دیا جائے، یعنی کہ اس کو سرکولیٹ کیا جاتا تھا، یعنی کہ اس کو وٹ چڑھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے رسا جو ہے اس کے پیچ آپ دیکھتے ہوں گے، تو اسی طرح اس کو جو ہے پیچ اس کو وٹ چڑھایا جاتا تھا، دونوں کو ایک ہی تار بنا دیا جاتا تھا، پھر اس تار کے مختلف سائز کے چھلے جو ہے کاٹے جاتے تھے، پھر اس کو ٹانکا لگا کے وہ چھلے مکمل بنائے جاتے تھے۔
تو دوستوں یہ طریقہ کار تھا جو بدھ 25 کا میرے خیال جو ذکر میں نے کیا وہ بہت اب شاید ہی اب کی جو آنے والی نسل ہے شاید ان کو اس چیز کا نہ پتہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو ان چیزوں کا بہت پتہ ہے کہ وہ یہ چھلا جو ہے وہ پڑھوا کے یا بدھ 25 والا چھلا جو ہے وہ پہنا کرتے تھے، جن سے ان کو جو ہے بہت آرام ملتا تھا۔ اور جولر حضرات دوستوں یہ چھلے دیتے تھے تو اس کے پیسے یہ بیچنے کی غرض سے نہیں لیتے تھے، ان کا جو ہدیہ جو ہے وہ لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں دوستوں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اس ویڈیو میں ایکچولی میں نے 2 موضوع جو ہیں وہ کور کیے ہیں۔ ایک تو یہ سونے کے چھلے دکھائے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، یہ سادہ چھلے ہیں، کچھ وزنی ہیں، کچھ کیسے بھی ہیں، یہ آپ کو میں نے دکھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ سونے کے چھلے آپ کو دکھائیں، اس کے اندر کوئی یعنی کہ یہ چھلے بھاری ہیں، یہ چھلے تھوڑا سا ہلکے وزن کے ہیں، اور یہ بھی تھوڑا سا بھاری ہے۔ دیکھیں یہ اب جو ہے اپنا کہتے ہیں کاپر کی شیپ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ گولڈ کی شیپ دے رہا ہے، اس میں بھی ایک جو ہے یہ گولڈ کی شیپ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے جو ہے یہ وائٹ گولڈ ہے، یہ میرے خیال سے چاندی بھی نہیں ہے، شاید یہ وائٹ گولڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بدھ 25 کا جو موضوع ہے وہ بھی میں نے اس میں کور کیا، اور اسی موضوع کو یعنی بدھ 25 اور یہ جو دوسرے جو چھلے ہیں پڑھوانے والے جس پہ کلام پڑھی جاتی ہے، تو اس کے متعلق دوستوں اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ بنوانا چاہتے ہوں، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ بدھ 25 فلاں دن کو آ رہی ہے، تو ہم آپ کے لیے یہ چھلے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں انہی ویڈیو کی جو شروع کی جو ویڈیوز ہیں اس میں میرا نمبر جو ہے وہ درج ہے واٹس ایپ کا، اس میں آپ مجھے واٹس ایپ پہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چھلے چاہیے۔ وہ بعض اوقات تو لوگ جو ہیں یہاں پہ دوستوں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں، یہاں پہ کچھ لوگ ہمارے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ منت جو ہے جیسے منتیں مرادیں جیسے جس کی منت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ منت جو ہے وہ دے دی جاتی ہے اس دربار پہ، جب دربار پہ دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کی وہ منت پوری کرتا ہے، تو وہ منت تو پھر وہ چڑھانے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ جی میرا فلاں کام ہو جائے، یہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو جائے تو میں یہ چیز دوں گا یا دوں گی، تو پھر جب وہ منت پوری ہو جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے بنا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دوستوں وہ منت میں کیا چیز طے کرتے ہیں کہ وہ جو بت ہے انسانی شکل کا وہ چاندی کا بنا کر وہ ان کی طرف سے دیا جاتا ہے، چڑھایا جاتا ہے، جیسے چڑھانا ہوتا ہے جیسے دربار میں، تو وہ دربار پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں دوستوں جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ کو کیسی لگیں یہ آپ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو کو لے کر اس موضوع پہ میرے پاس جتنا سبق تھا میں نے آپ کو سنا دیا، ٹھیک ہے، اور اپنی جو آراء کا جو اظہار ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔